अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो टेंशन हमारी मुल्क के ऊपर बनी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें उसमें सुरखरू किया। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरह हर पाकिस्तानी का दिल इस वक्त खुशी से लबरेज होगा, क्योंकि एक तारीख़ रकम हो गई है। यकीन करें, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है जिससे मैं अपनी अफ़वाज को, अपने मुल्क को खिराज तहसीन पेश कर सकूं। लेकिन आपको मेरी आवाज़ की खनक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, और मेरी तरह आप सब लोग भी यकीनन बहुत खुश होंगे। तो बस जी, जैसे ही सीज़ फायर का पता चला, आपकी बहन टेंशन फ्री हुई, तो बस मैंने सोचा बाहर निकलते, बहुत सारे दिनों से काम जमा हुए हुए थे, बिल्कुल करने का दिल नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मेरी जो छोटी वाली बेटी है, माशाल्लाह उसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है, तो उसको लास्ट ईयर के कोई कपड़े नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ जाके गर्मियों के लिए उसके लिए शलवार कमीज़ें लेते हैं, क्योंकि अभी आगे गर्मी होती जा रही है। तो ख़ैर जी, मैं निकली हूँ इस वक़्त शाम के टाइम घर से बाहर, और बहुत सारे ब्रांड पे गई हूँ। एट एंड मैंने लिए निशात से ही है। अच्छा, निशात पे पिछले दिनों इतनी अच्छी सेल चल रही थी, लेकिन उन दिनों हालात ख़राब थे, मुल्की हालात ऐसे थे, तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाके ले सकूँ। हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है, मैं इस टाइप की हूँ, चीज़ें मेरे ऊपर अफेक्ट करती हैं जो मेरे से रिलेटेड होती है। तो मुल्क हमसे इलादा तो नहीं है, हर बंदे का एक अपना हिसाब किताब होता है। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करते, लेकिन मेरे साथ है ये वाला प्रॉब्लम। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मुझे थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही थी, तो मैंने यहाँ से वाटरमेलन का जूस लिया, और आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ये ठंडा इतना था, फ़ौरन ही मुझे फ़्लू स्टार्ट हो गया। तो ख़ैर जिसके बाद अब फिर मैं निकल रही हूँ, हम लोग घर आए हैं, तो बच्चे भी खुश थे। हस्बैंड ने कहा चलो तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, तो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा डिनर करते हैं, थोड़ा बच्चों को भी आउटिंग हो जाएगी। हालांकि मेरी बेटी के फाइनल ए लेवल के पेपर्स हैं, प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा। अभी इंशाल्लाह वेडनेसडे को उसका पहला पेपर है, लेकिन उसको भी हमने ज़बरदस्ती लिया, वरना वो ऐसा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, हम भी थोड़ा से मेंटली रिलैक्स हुए थे। तो खैर इस वक्त हम लोग बाहर निकले हैं, और खैर करते कराते 10 साढ़े 10 हो ही गए थे। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट प्लेनेट पे आ गए। यहाँ पे मैं बैठी हुई वेट कर रही थी, तो बस छोटी सी एक क्लिप आप लोगों के लिए ले लिया। और टेस्ट प्लेनेट में आने की वजह ये है कि मैं जैसे आजकल थोड़ी हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, तो रोटी चावल को ज़्यादा मैं एक टाइम ही लेती हूँ। तो सुबह मैंने खा लिया था, तो इसलिए मैंने अवॉइड करना था, तो मैं स्टेक के लिए यहाँ पे आती हूँ, और बच्चों को भी यहाँ का खाना अच्छा लगता है। तो ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारे लोग हंसी खुशी अपना टाइम गुजार देते। तो खैर जी, यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा रहे थे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। यकीन करें, मेरे साथ तो ये हो रहा था कि मेरे दिमाग पे इस तरह का स्ट्रेस था जैसे सारी जंग में ही लड़ रही थी। लेकिन होता है, इंसान के ऊपर ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और हर बंदे का अपना होता है। कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई मेरी तरह बहुत ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। तो खैर जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग हो। तो बस ये सुबह सुबह उठी हूँ, तो ये इस वक्त मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ था, बहुत ही खिली हुई धूप लगी हुई थी। तो इस मौसम को देख के और ज़्यादा फ्रेश हो गई थी, और आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप काम में लगे होते हैं ना, तो मेरा तो ये होता है, मेरा फोकस ज़्यादा फिर काम पे होता है। तो फिर कैमरा आप उसके एंगल ही सेट करते रहते हो, उस तरह काम नहीं हो पाता। तो खैर जी, मैंने बहुत सारा स्टोर रूम की आधी सफाई की है, आधी थोड़ी मैंने छोड़ दी है, आधी इंशाल्लाह कल करेंगे। यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े मैं भेज रही थी धोबी के पास इस्त्री करने के लिए, क्योंकि जितनी भी मैंने इस्त्री वाली रखी हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनको होता है मसला, उनको पसंद नहीं आ रहे थे। एट द एंड अब उनके कपड़े मैं धोबी के पास भेज देती हूँ, तो आसानी हो जाती है, नहीं तो फिर पहले मसले होते थे। तो खैर जी, यहाँ पे फिर काफ़ी देर बाद अब मैं नाश्ता करने आई हूँ, काम शाम ख़त्म करके। तो अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्लू फील हो रहा था। तो मैंने कहा, हालांकि इतने दिनों से मैंने चाय छोड़ी हुई थी,
کیونکہ چائے میں کیلریز ہوتی ہیں، چاہے آپ شوگر نہ بھی ڈالیں تو اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے۔ تو میں کر رہی تھی اتنے دنوں سے، لیکن آج نہیں ہو پائی، تو آدھا سا کپ میں نے اپنے لیے چائے بنا دی یہاں پہ، اور ساتھ میں اپنے لیے ٹماٹر والا انڈا بنا رہی ہوں اور روٹی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک ٹائم مجھے روٹی کھانی چاہیے، حالانکہ اگر چھوڑوں تو زیادہ افیکٹو ہوگا، اور جو لوگ چھوڑ سکتے ہیں ضرور چھوڑیے، اگر آپ لوگ رہ سکتے ہیں روٹی کے بغیر۔ میرا یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ چاول یا روٹی مجھے چاہیے ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو خیر ہر بندے کا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، تو میرا ایسا ہی ہے، میں زیادہ نہیں چھوڑ پاتی، تو مجھے کریونگ، شاید آپ فل تو ہو جاتے ہو لیکن وہ آپ کے اندر کی ایک جو کریونگ ہوتی ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی، تو اس لیے میں ہمیشہ آپ سے بھی کہوں گی کہ ڈائٹ وہی کیا کرے جس میں آپ کو سٹرگل نہ کرنا پڑے، کیونکہ کچھ دن تو آپ کر لیتے لیکن اس کے بعد یہ چیز بورنگ لگتی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے میرے 15-20 دن ہو گئے ہیں، ڈائٹ تو نہیں، کیونکہ ڈائٹ تو آپ بہت زیادہ چیزیں آپ اپنے اوپر بند کر دیتے ہو، تو میں نے کوئی ایسی چیز اپنے اوپر بند نہیں کی ہے، میں سب کچھ کھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں روٹی بھی آج ٹھیک ٹھاک بڑی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے کوئی فروٹ نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ کام میں نے کافی زیادہ کیا ہوا تھا، یہ تقریباً دن کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا، تو نہ ناشتہ کیا ہوا تھا نہ اور کچھ، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اور اب یہ اگر رات کا کھانا میں کھاؤں گی تو کیلریز میری کاؤنٹ ہو جائیں گی، برابر ہو جائیں گی، تو اس لیے اپنا تھوڑا سا اتنا دیکھ لیا کرے کہ کیا چیز آپ کے اوپر سوٹ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی، بہت سارے کعوے کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے۔ اچھا، میری ایک بہن نے لاسٹ میری ویڈیو میں پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کعوہ بنا کے پیتی ہیں یہ افیکٹو ہے، تو میں ان سے ایک بات کہوں کہ افیکٹو ایک چیز کوئی بھی نہیں ہوتی کہ آپ صرف کعوہ پیتے رہے، باقی اپنی ڈائٹ کے اوپر کوئی آپ مطلب تھوڑی کمی نہ لائیں، کمپرومائز نہ کریں، پورشن کنٹرول نہ کریں، تو خالی کعوے سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ لیکن ہاں، فرق پڑتا ہے، چاہے سلولی پڑے، چیزوں کا فرق پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے اندر بہت ویزیبل چینج آ گیا ہے، لیکن کافی زیادہ مجھے خود کو لگ رہا ہے، شاید دیکھنے والے کو اتنی چیز نہ بھی سمجھ آئے لیکن آپ کو خود کو لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بیا کے روم میں سے بھی بہت ساری چیزیں میں نے نکالی ہیں، ابھی اس کی میں نے کبرڈ سیٹ نہیں کی، انشاءاللہ تعالی یہ میرا پلان کل یا پرسوں کا ہے، کیونکہ میری ہیلپر بھی چھٹی پہ جانے والی ہے، کچھ اس کے اپنے پرسنل مسئلے ہیں، تو اس سے پہلے چیزیں میں نے سیٹ کرنی ہے، اور یہ اس کا روم آج کل میرے یوز میں ہے، کیونکہ وہ نیچے پھوپھو والے روم میں ہوتی ہے، تو اس کا میں یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے یہاں کی صفائی کروں، لیکن پھر میں نے سوچا چلیں جی یہاں پہ میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں، اور یہ میں نے میرے جو کپڑے ہیں یہ ہیں جی برانڈ ماریا بی کے، یہ لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر کے ہیں، اور اب میں اس طرح ہی کرتی ہوں، ایک سال جو میں کپڑے پہنتی ہوں پھر دوسرے سال تھوڑے باہر پہنتی ہوں، اور پھر تیسرے سال ان کو میں گھر میں پہننے سٹارٹ ہو جاتی ہوں، تو یہ اب میں گھر میں پہن رہی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھا پھول اتنے پیارے کھلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ڈیٹیل میں ان کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی، کیونکہ یہ جو ہے یہ سارے میرے ہسبینڈ کی اور میری خود کی محنت ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا مالی بھاگ گیا تو ہم لوگ خود لگا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں نہیں لگ سکتے تھے، لاسٹ ایئر ہم نے اس کے اوپر چھوڑا تھا اور واقعی اس سے نہیں لگ پائے، لیکن اس سال ہم دونوں خود ان کو پانی دیتے ہیں اور باقی تو سارا کام میرے ہسبینڈ ہی کرتے ہیں، تو یقین کریں اتنے اچھے پھول کھلے ہوئے ہیں، تو وہی میں ان سے کہہ رہی تھی ہمیں کسی مالی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اتنا اچھے سے کر لیتے ہو، لیکن وہی بات ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو اس طرح پھولوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہے جی، یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھانا، اور کھانے میں بنا رہی ہوں لوبیا چاول۔ اچھا، آپ لوگوں کو بہت زیادہ میری ویڈیو میں لوبیا چاول اور کچھ چیزیں اسپیسیفک ہے جو ریپیٹلی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں، پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میرے جو بچے ہیں نا، تینوں کے تینوں وہ بہت کھانے کے معاملے میں چوزی ہیں، تو یہ واحد ایسی چیز ہے لوبیا چاول جو تینوں کھا لیتی ہیں، اور جو بچے تینوں کھا لینا، میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے، تو یہ میرے گھر میں ہفتے میں 1-2 بار تو بنتے ہی ہیں، ایک بار تو یہ لازمی بنتے ہیں، لیکن اب میں نے سوچے نیو چیزیں ٹرائی کرواؤں گی، کیونکہ جب تک نیو چیزیں ٹرائی نہیں کروائیں گے تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا۔
تو اب ان کے ساتھ میں یہ چیز لے کے چل رہی ہوں، اور آپ کو بارش کی آواز آ رہی ہوگی، باہر اتنے مزے کی بارش لگی ہوئی ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اور ایبٹ آباد کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ تھوڑے دن اگر دھوپ ہوتی یا گرمی ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک پھر ہمیں اتنی اچھا موسم یہاں کا کر دیتے ہیں، تو مجھے ایبٹ آباد اپنا اس لیے اچھا لگتا ہے۔ تو خیر میں باہر آئی تھی بارش کو دیکھنے کے لیے، یہ کچھ کپڑے جو میں اپنی بیٹی کے لیے لے کے آئی ہوئی تھی، یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھا دوں گی، ابھی ڈیٹیل سے میں نے نہیں دکھائی کیونکہ شلنگ ہوئے ہیں، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گی، پھر جب بن کے آئیں گے تب بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ یہ وائٹ جوڑا تو میرا اپنا تھا، اور موسم کے تیور ایسے تھے کہ ڈسٹ اور یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ ہٹا دیتی ہوں، تو بس اس کے بعد میں نے ان کو فولڈ کیا اور اندر لے آئی تھی، کیونکہ ابھی پوری طرح سوکھے نہیں تھے، لیکن میں نے اندر لا کے پنکھے کے نیچے ان کو رکھ دیا تھا۔ اور یہ موسم دیکھ لیں، موسم کی تیوری دیکھ لیں، بارش آنے والی ہے، اور اب جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو بارش سٹارٹ بھی ہو گئی ہے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔